خوش ہوں گے اور وقت کے امام بھی خوش ہوں گے. صلوات محمد ایسا محترم یہ کتنے اہمیت کے حامل ہے کہ رب العزت اپنے اس برگزیدہ ہستیوں کو اس لیے کائنات میں دنیا میں بھیج رہا ہے. اتنے زحمتیں برداشت کر رہے ہیں, اتنے مشکلات برداشت کر رہے ہیں. غرض ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے کی اس مختصر سے عرصے میں, جو کہ بحث کے اوقات میں اس وقت ہے, بہترین 24 گھنٹوں میں جو بہترین جو وقت ہے وہ وقت ہے صبح صادق کا. کسی راہب نے 5-6 ماہ سے پوچھا, مجھے یہ بتا وہ وقت کون سا ہے کہ جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے. امام نے برجستہ فرمایا وہ وقت وہ ہے جو صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے کے یہ وقت ہے. یہ وقت نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں شامل ہے, بلکہ بحث کے اوقات میں اس ایک وقت ہے جس میں انسان اب اللہ تعالیٰ سے اپنے روزی کے لیے اگر دعا کرے, اس کی دعا اللہ تعالیٰ مستجاب کریں گے, انہیں روزی فراوان کریں گے. اور جو رات پر جاگے ہوئے ہیں انہیں نیند آ جاتی ہے. جو مریض رات پر پریشان عالم میں ہے, ان اوقات میں مریض کو بھی سکون مل جاتا ہے. تو عزیزو, اس وقت کی بڑی اہمیت حاصل ہے, لیکن جس وقت کو شریعت میں اہمیت حاصل ہے, جس ساعت کو شریعت میں اہمیت حاصل ہے, جس لمحے کو شریعت میں اہمیت حاصل ہے, ہم ان اوقات کو نظر انداز کر دیتے ہیں, بلکہ رات بھر جا کر رہتے ہیں اور صبح کے لیے یہ وقت ہو جاتا ہے تو انسان سو بھی جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی بعض دفعہ بہت سے جگہوں پر شب بیداریاں سینہ زنی واجب نہیں ہے, عقیدت کے اظہار کرتے ہیں, لیکن رات بھر جاگ کر رہنے کے باوجود بہتر یہی ہے ان مستحبات کے بعد سب سے پہلے خدا کا واجب بجا لا کر انسان کو سونا چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, رات بھر جاگ رہنے کے بعد آئینہ آخر وقت پر شیطان انسان پر مسلط ہوتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے بہانے سے اس کو نیند اس کے اوپر غالب کر دیتا ہے, اور انسان خواب و غفلت میں, یعنی وہ بحث کے اوقات حاصل کرنے کا وہ بہترین وقت جو لمحات ہے, فیوز ہے, اسے انسان محروم رہ جاتا ہے. تو عزیزو, اس وقت کی قدر کریں, صبح کے اوقات کی قدر کریں. آیت اللہ حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا حوزے علم قم کا علم اخلاق بہت بڑا باریک استاد گزرے ہیں. آیت اللہ مظاہری علم اخلاق کا بہت بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں. وہ اپنے حیات سفرنامے میں لکھتے ہیں, میری زندگی کا وہ وقت انتہائی تاریک وقت تھا, انتہائی تاریک وقت تھا میری زندگی کا, جب میری آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا. اللہ اکبر. تو عزیزو, یہ صبح کے وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح شب جمعہ اس وقت کی بھی اہمیت ہے, روز جمعہ اس وقت کی اہمیت ہے, روز عاشورہ اس کی وقت کی اہمیت ہے, روز عرفات اس وقت کی اہمیت ہے. قدر کیجئے ان اوقات کی. اور اسی اوقات میں بنی اسرائیل کتنے مہذب قوم تھے, سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم تھے اس زمانے میں, اسی وجہ سے اللہ نے سب سے زیادہ نبی بھی اسی قوم میں مقبوض کیے. لیکن اتنے نبی آنے کے باوجود, اتنے رسول آنے کے باوجود یہ اتنے کفران میں قوم نکلے کہ انہوں نے صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے کے اوقات کے درمیان 70 نبیوں کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. اتنے مشکلات کے باوجود اللہ نے مسلسل اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا کائنات میں, تاکہ یہ بندگان خدا, یہ خلق خدا فیوز رہنمائی رہبر خدا سے محروم نہ رہے. یہاں تک ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے, رحمت بن کر
وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ کس کے لیے؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ وہ رسول جس نے ہر لمحے میں، ہر موقع میں مسائل کو مشکلات کو برداشت کی۔ ایک مرتبہ سرکار ختم مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صاحب حاضر ہوئے، عرب سے تعلق تو اس کا، جنگلوں میں خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، ایک جنگلی جانور کو لے کر اپنے پیٹھ پر باندھ کر مدینے میں داخل ہوئے اور یہ اعلان کیا، یہ جو رسول ہے، یہ جو نبی ہے جس نے الگ پیغام لے کر آئے ہیں، الگ دین لے کر آئے ہیں، ہمارا آباء و اجداد کے خلاف آواز بلند کی ہے، وہ ذرا مجھے دکھائیں تاکہ میں اس کو قتل کروں گا۔ اللہ عزیزو ذرا دیکھیں رحمت للعالمین کا تحمل، دیکھیں رحمت للعالمین جو کہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے، ہر مخلوقات کا رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہ اعلان کرتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سرکار ختم مرتبہ اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما۔ جب اس نے یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو رسول ہے، جو کہ اللہ ایک الگ دین لے کر آئے ہیں، اصحاب ناراض ہو گئے، نیام سے بعض نے تلواروں کو بھی نکال دیے اس عربی کو قتل کرنے کے لیے۔ سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا جس رسول کی تلاش میں تم آئے ہو، جس رسول کو قتل کرنے کو تم آئے ہو، وہ میں ہوں۔ حضرت نے اصحاب کو منع کیا، خاموش رہیں۔ فرمایا اے بندے خدا، اے عربی تو کیا چاہتا ہے؟ اخلاق دیکھیں عزیزو، اسلام اگر پھیلا ہے، اگر اسلام مختصر سے عرصے میں ائمہ اطہر علیہ السلام نے کائنات کے کونا گوشے تک اگر پیغام اسلامی کو اگر پہنچایا ہے، یہ اخلاق انبیاء ہے، اخلاق ائمہ اطہر علیہ السلام ہے۔ یہ تلوار کے ذریعے سے، زرگوئی کے ذریعے سے یہ اسلام پھیلا نہیں ہے، یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف۔ آج اگر آپ دیکھیں مغربی میڈیا میں، آپ دیکھیں خاص طور اس زمانے سے آج تک یہ سلسلہ موجود ہے کہ ایک طرف یہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا تہمت ہے، بہتان ہے، کہ ایک طرف قرآن مجید ہے، عالمی عیسائیت نے اس قسم کی تصویریں چھپائی ہے اور اس کو ابلاغ بھی کر رہا ہے، یعنی ایک طرف سرکار ختم کی تصویر ہے، ایک طرف قرآن مجید ہے، دوسری طرف تلوار ہے، یعنی قرآن مجید کے پیغام کو تلوار کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے پیغام پہنچاتے ہیں، اگر وہ نہ مانے تو تلوار سے قتل کریں گے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے اسلام کے اوپر۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو اخلاق محمدی کے ذریعے سے، وہ رسول جس نے الگ اعلان کیا وما اوذینی، مجھے اس طرح سے اذیت پہنچایا گیا، مجھ سے پہلے جتنے نبیوں پر 1,23,999 پیغمبروں پر اتنا امت نے اذیت نہیں پہنچائی جتنے میں نے اذیت اور مشکلات برداشت کیا۔ اس کے باوجود میرے آقا جس طریقے سے وہ اعلان کر رہا ہے میں محمد کو قتل کروں گا، اصحاب نے تلواریں نیام سے نکال دی اس عربی کو قتل کرنے کے لیے، میرے آقا نے فرمایا نہیں صبر کریں۔ فرمایا اے عربی تو کیا چاہتا ہے؟ کیا تمہارے پاس ذات راہ نہیں؟ کیا تمہارے پاس وسائل نہیں ہے؟ جو بھی مشکلات موجود ہیں مجھے بتائیں، میں پر کر دیا۔ عزیزو یہ اخلاق نبی ہے۔ ایک مرتبہ اس عربی نے جو جانور، جنگلی جانور اپنے پیٹھ پر باندھ کر لائے تھے، اس کو زمین پر رکھ دیا، کہا یا محمد میں اس وقت آپ پر ایمان لاؤں گا، اس وقت میں یہاں سے چلا جاؤں گا کہ اگر یہ جانور آپ کے رسالت کی گواہی دے۔ اس نے اس جانور کو زمین پر رکھ دی، اصحاب کا مجمع ہے، حضرت نے فرمایا یہ عربی نہ فقط اس وقت بھی بدو نہیں تھا، آج بھی بدو ہے۔ 4 نبی اللہ نے اس قوم میں بھیجے تاکہ ان کی ذہنیت بدل جائے، تاکہ یہ انسانیت کے صفات، انسانی ویلیوز، ہیومن ویلیوز اس کے اندر آ جائے، انسانی اقدار اس کے اندر
اتنے نبی بھیجے اللہ نے، اتنے رسول بھیجے. پھر سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا اصحاب مجمع میں، کہا اے حیوان، اے خلق خدا، ذرا میری رسالت کی گواہی دے. ادھر سے سرکار ختم مرتبہ نے ارشاد فرمایا، جتنے ہی ارشاد ختم نہیں ہوئے اس جانور نے گواہی دے اپنے بے زبان میں، اشہد انک محمد رسول اللہ. بتحقیق آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. جیسے ہی اس جانور نے حضرت کی رسالت کا اعلان کر دیا، وہ عربی جو کہ محمد کا دشمن بن کر آئے تھے سرکار قدموں پر گر پڑے اور گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزو، یہ ہے اخلاق نبی، یہ ہے حکمت نبی. اتنے زحمتیں برداشت کی، حتیٰ کہ بریوں کا دبا کے گروہ آئے، کہا اے ابو طالب، اپنے بتیجے کو روک دیں. اگر یہ دولت چاہے ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ حکومت چاہتا ہے ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہے، اگر یہ کسی خاندان سے رشتہ چاہتے ہیں وہ بھی ہم تو کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ایک بات ہے کہ یہ محمد رسالت توحید کو چھوڑ دے. سنو گے عزیزو، میرے آقا آگے بڑھے، فرمایا واللہ یا عمّا لو اعطیت القمر لو اعطیت الشمس على یمینی والقمر على یساری على ان اتق اللہ هذا الامر واللہ ما ترکتہ حتی یظہر اللہ او اموت. اے چاچا جان، ذرا ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر مجھے میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رہتے، میرے ایک دوسرے ہاتھ میں دبائے ہاتھ میں چاند کو لا کر رہتے، اس بات محمد کو تیار کرنے کے لیے میں اس توحید کے کام کو چھوڑ دوں. واللہ محمد اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہاں تک اللہ مجھے کامیابی دیں گے یا مجھے موت دیں گے. یہ سورج اور چاند کی کیا اہمیت ہے؟ یہ سورج جو کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو میں نے اس کو دوبارہ ابال لی ہے، غروب ہونے سے دوبارہ واپس لی ہے، اور چاند کو میرے بھائی نے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. ان کی میرے سامنے کیا اہمیت ہے؟ غرض ہے کہ ان کفار اور مشرکین کی میرے سامنے کیا اہمیت ہے؟ یہ چاند اور سورج کی بھی میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ہے حکمت تبلیغ سرکار ختم مرتبہ، جو کہ ہر موضع محل پر اسلام کی حقانیت کے لیے آپ کے بعد جتنے بھی اوصیاء آئے، مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، غرض غائب دے ہیں. یہاں تک حضرت عمر ابن عبدالعزیز بن امیہ کے جو چوتھے بادشاہ ہیں، وہ کہتے ہیں قتل علی فی المحراب لشدت عدل. جیسے یہ عدالت 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا ہدف ہے، اسی طریقے سے اوصیاء کا بھی ہدف یہی ہے. میرے مولا کے بارے میں فرماتے ہیں محراب میں علی شہید ہو گئے، کس لیے؟ لشدت عدل، شدت عدالت کی وجہ سے. اللہ اکبر. علی نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا، ہر مظلوم کو اس کا حق پہنچا دیا. مولا نے ایک واقعہ آپ کو خدمت عرض کروں کہ شرح قاضی حکومت کی طرف سے قاضی القضات ہے، بہت بڑا قاضی ہے، جج ہے. ایک کیس آیا، ایک شخص نے مولا کے اوپر کیس دائر کی. مولا ہے مدعی علیہ، جس نے کیس داخل کیا وہ ہے مدعی. کیس داخل کرنے کے بعد مولا کو بلا لیا قاضی نے دربار میں. وقت کا حاکم ہے، حجت خدا ہے، مگر حق کو ثابت کرنے کے لیے جہاں بھی موقع ملے میرے آقا تشریف لے گئے. عزیزو، بڑا جو ہے عہدے سے نہیں ہوتا ہے، بڑا انسان مال و دولت سے نہیں ہوتا ہے، بڑا انسان صورت سے نہیں ہوتا ہے. آج کل سنتے ہیں نا، ارے وہ بڑے عالم نے یہ کہا تھا، وہ بڑے آکر یہ کر دیا تھا. عزیزو، بڑے نہ نام سے ہوتا ہے نہ شہرت سے ہوتا ہے،
بڑے آدمی کردار سے ہو جاتا ہے. اسی لیے چھٹے حضرت نے فرمایا، چہرہ حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورتکم وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، خدا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، خدا تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے حال کے مطابق اللہ نعمت عطا کر دیتا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزو، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا رول میپ کیا ہے؟ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ اس مولا کے چاہنے والوں کا، مولا کا کردار دیکھیں آپ، چاہنے والوں کا کردار بھی اس کی طرح ہونی چاہیے. اگر اس طرح نہ ہو تو کوشش تو کرنی چاہیے. میرے آقا دربار بلائے گئے، تشریف لے گئے. قاضی نے دو ہے، مولا ہے مدعی علیہ، وہ شخص جس نے کیس دائر کیا مولا کے اوپر وہ ہے مدعی. قاضی نے اس مدعی کا جس نے کیس داخل کیا تھا مولا کے اوپر، اس کا نام لے کر پکارا. عربی میں آپ کو پتہ ہے نا، اگر میں کسی کا نام لے لوں اس کو کہتے ہیں اسم. اگر اس کا نام لے لوں، لقب سے پکارے، صادقی کہا جائے یا عامری کہا جائے یا صالحی کہا جائے تو گویا اس کی کیا ہے، یہ لقب ہے. یا اگر ہم اس کے بیٹے کے حوالے سے، اللہ نے کسی کو فرزند دے دیا، ایک فرزند کا نام ہے زین، میں اسے کہا پوچھا جاؤں گا ابو زین، مصطفیٰ بھائی کو میں ابو زین سے اگر پکارا جائے تو گویا یہ ہے کنیت. قاضی نے جس نے مولا کے اوپر کیس داخل کیا تھا اس کا نام لے کر پکارا، اور مولا متقیان کا نام نہیں پکارا بلکہ یا ابو الحسن کہہ کر پکارا، کنیت لے کر پکارا. اللہ اکبر. جیسے ہی یا ابو الحسن کہہ کر مولا کو پکارا، مولا کے چہرے کا رنگ تغیر ہو گئے، زرد ہو گئے. قاضی نے کہا، اے ابو الحسن، اس لیے آپ ناراض ہو گئے کہ میں نے آپ کو دربار بلایا ہے؟ میرے آقا فرمانے لگے، اے جج، اے قاضی القرآن، اے وقت کے نام نہاد قاضی القرآن، میں خوشی سے ابو الحسن خوشی سے دربار میں آیا ہوں، مگر جو وقت میں اس لیے میرے چہرے کا تغیر ہو گئے، جو وقت کا قاضی ہے، قضات القضات ہے، حاکم کی طرف سے قاضی ہے، اس نے تم نے میرے مدعی کا نام لے کر پکارا، میرے نام نہیں لیا بلکہ ابو الحسن کہہ کر کنیت لے کر پکارا. جو وقت کا قاضی نام لینے میں انصاف نہ کر سکے تو فیصلے میں کیا انصاف کر سکے گا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزو، یہ ہے کردار ہے مولا متقیان. جیسا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے کردار عدالت ہے، انصاف ہے، اسی طرح میرے آقا مولا متقیان نے بھی انصاف کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے میرے آقا نے آواز بلند کی. یہاں تک سب کچھ نچاور کر دیا اسلام پر، سب کچھ قربان کر دیا میرے آقا نے. اولاد ہو، مال ہو، سب کچھ قربان کر دیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولا متقیان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، عزیزو یہ مصلحت الہی کا، وصیت پیغمبر تھا، احکام الہی کا پابند تھے. وگرنہ میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں مولا کا فقط جو کھیت سے جو آمدنی تھی مدینے میں مولا متقیان، وہ 40,000 درہم تھی مہینے کا. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میرے آقا نے سب کچھ قربان کر دی اسلام پر، اولاد سے لے کر، مال و دولت سے لے کر، اپنی زندگی سے لے کر تمام اوقات اسلام پر نچاور کر دیا. اسلام سے لیا نہیں بلکہ قربان کر دیا. قدرت کی آواز آئی، وَمَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اللَّهِ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو، اپنے جانوں کو خدا کے لیے بیچ دیتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. بس وہی کردار جو نبی نے ادا کر دیا، وہی کردار
اپنے وسیع نے روحی کردار ادا کر دیا، اور وہی کردار آپ کے فرزند سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں ادا کر دیا۔ 2 محرم کو کربلا میں پہنچے میرے آقا، 4 محرم تک مختلف راستوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے، اشقیاء آ گئے یہاں تک، کچھ روایتوں کے مطابق 70,000، کچھ روایتوں کے مطابق 90,000، کچھ روایتوں کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ مجمع جمع ہوئے کربلا میں۔ عزیزو، آج حسین ابن علی اپنے کردار کو، اپنے دستور کو کائنات کے سامنے پیش کر دیا۔ فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما انما خرجت لطلب الاصلاح في اصلاح الامه في جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واصل بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب فمن قبلني فالله احق بالحق ومن رد هذا فاصبر ان الله يقضي بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين۔ صلوات محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد۔ یہ مجالس اعزاء، یقین جانیں اس مجلس کا حق ادا ہونے میں ہم سب قاصر ہے، ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر محمد وعلى محمد، در حقیقت یہ وہ عظیم غذا ہے جسم کو بھی غذا پہنچا دیتا ہے، روح کو بھی غذا، حتیٰ کہ تمام انسانی دل مرادیں بھی اس فرچہ ادا سے پوری ہو جاتی ہے۔ عزیزو، حسین نے اپنا دستور کائنات کے سامنے پیش کر دیا، فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، نہ میں کسی فساد کے لیے، نہ کسی حق سے روگردانی کے لیے، ولا ظلما، نہ کسی ظلم کے خاطر میں نے حرم رسول کو نہیں چھوڑا، میں نے حرم خدا کو خدا حافظ نہیں کہا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح جد فی امتی، میں اس لیے حرم خدا کو خدا حافظ کہا، اس لیے میں حرم رسول کو خدا حافظ کہا، اس لیے میں جنت البقیع کو، اپنے مادر گرامی کو خدا حافظ کہا۔ انی لطلب اصلاح جدی، میں چاہتا ہوں اپنے جد امجد کے امت کی اصلاح کروں، وَأَنْ أُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْحَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا ارادہ امر بالمعروف ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، وَأَنْحَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے۔ عزیزو، حسین نے اپنے چاہنے والوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی، جہاں پر برائی دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں، جہاں پر اچھائی ہے اس اچھائی کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ اگر حسین کے چاہنے والا، اگر مولا کے چاہنے والا محرم الحرام میں، ماہ رمضان میں، کسی بھی مہینے میں اگر اس اوامر کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو یہ نہ دیکھیں یہ فقط علماء کی ذمہ داری ہے، یہ فقط ذاکرین کی ذمہ داری ہے، یہ فقط خطیبوں کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، کلہم راع وکلہم مسئول عن الرعیہ، ہر ایک پر شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پاسداری کرے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی معاشرے سے، اگر کسی سوسائٹی سے، اگر کسی شہر سے، اگر کسی ملک سے، اگر کسی آبادی سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو اس وقت خدا ان کے اوپر ایسے بادشاہ مسلط کریں گے، لا حلم لہو، لا علم لہو، لا رحم لہو، اس بادشاہ کے پاس نہ علم ہوگا نہ رحم ہوگا۔ اگر اس آبادی کا رہنے والا اگر خدا سے دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ حسین نے یہ اعلان کر دیا وَأَنْ أُرِيدَ أَنْ أَعْلَمَ مَنْ هَذَا الْمُنْكَرَ، میرا ارادہ ہے امر معروف کروں ان لوگوں کو، امت محمد مصطفیٰ کی امت کو، اور نہیں عن المنکر کروں، وَأَسِرْ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میرے جد امجد محمد مصطفیٰ اور میرے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلا لوں۔ فمن قبلنی، عزیزو آخر میں امام فرماتے ہیں فمن قبلنی فاللہ حق بالحق، جس نے حسین کے فرمان پر لبیک کہا، جس نے حسین کے فرمان پر لبیک کہا،
فاللہ بالحق، در حقیقت اس نے حسین کی مدد نہیں کی بلکہ اس نے خدا کے سامنے اپنے معبود حقیقی کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے۔ ومن رد علیہ، جس نے میری فرمان پر لبیک نہیں کہا، میری نصرت چھوڑ دی، میری مدد کرنے کے بجائے میں جا کر مدینے میں بیٹھ گئے، میری نصرت کرنے کے بجائے بیابانوں میں بیٹھ گئے، چھپ گئے غاروں کے اندر۔ ومن رد علیہ ھذا، جس نے میری فرمان پر لبیک نہیں کہا، میری نصرت نہیں کی، مولا فرماتے ہیں اصبرو، صبر کرو، حتی یقضی اللہ بینا و بین القوم، انشاءاللہ خدا میرے اور ان قوم کے درمیان فیصلہ کریں گے، وہو خیر الحاکمین، بتحقیق خدا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ عزیزو، حسین نے اپنے دستور پیش کر دیا، اپنے کردار خروج کا، حرم خدا چھوڑنے کا مقصد کائنات کے سامنے پیش کر دیا، ساتھ ہی ساتھ یزید کے جو کردار اس کو بھی کائنات کے سامنے پیش کر دیا۔ ایھا الناس ان الیزید رجل فاسق وشارب الخمر وملعن بالفسوق، یزید جو کہ شارب الخمر ہے، علی الاعلان شراب پیتا ہے، ملعن بالفسوق، علی الاعلان گناہ کر دیتا ہے، حرم خدا کو، حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے۔ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا، حسین جیسا، فرزند زہرا جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یزید جس کے کردار یہ ہے، جس کا کردار یہ ہے، میرے آقا آخر فرماتے ہیں اگرچہ وہ بیعت کے سوال نہ کرے، مجھ سے اگر بیعت کے سوال بھی نہ کرے، تب بھی میں یزید کے حاکمیت کو، اس کی حکومت کو، اس کے کردار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے وہ جابر ہے، ظالم ہے، علی الاعلان گناہ کر دیتا ہے۔ یزید کے یہ جملہ ہے لیت اشیاخ ببدر شہدوا، یہ اعلان کر رہا ہے کاش بدر اور حنین کے میرے بزرگوار دیکھتے جز الخزرجی من وقع العمل، کس طریقے سے تلواریں چلنا شروع ہو گئے۔ قد قتلنا القوم من ساداتهم فاعتد اللہ ببدر فاعتدل، ہم نے سادات میں سے ایک قوم، سادات میں سے ایک سادات کا رئیس کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اور گویا بدر حنین میں ہمارے آبا و اجداد سے علی ابن ابی طالب نے جو بدلہ لیا تھا، جو ہمارے آبا و اجداد کو قتل کر دیے تھے، اس کا بدلہ ہم نے لے لیا۔ آگے جملہ دیکھیں، اب بھی مسلمانوں کے نام نہاد مسلمانوں کا آنکھ کھولنے کے لیے ہی کافی ہے۔ یزید کی یہ جملہ ہے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ بنی ہاشم نے حکومت کی خاطر کھیل کھیلا ہے، نہ وحی نازل ہوئے ہیں، نہ محمد مصطفیٰ کو وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کو بھی جو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کرتے ہیں، نام نہاد مسلمان، در حقیقت مکمل طور پر پورا وجود کفر ہے یزید کی، اور انہیں اب بھی عامل مؤمن کہنا شروع کر رہے ہیں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں علم لست من خندف ان لم انتقم ما کان بنی احمد ما کان فعل، میں بنی خندم سے نہیں ہوگا اگر میں نے محمد مصطفیٰ نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ نہیں لوں۔ اللہ عزیزو، گویا سرکار ختمی مرتبت کے یہ عظیم دین کو، دین الہی کو یزید نے گویا عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر ہوا، اس طریقے سے برائیاں معاشرے میں پھیلا دی، اس طریقے سے برائیاں عام ہوئی، ہم ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو خدا آسمان ہم پر پتھر نہ برسائے۔ میرے آقا آگے بڑھے، اس طریقے سے کردار ادا کر دیا، اب قیامت تک یزید کو ختم نہیں کیا، یزیدی آج بھی موجود ہے، آج بھی دنیا کے کونے گوشے میں، الخصوص مملکت خدا داد میں مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حسین نے یزیدیت کو ختم کر دیا، ذہنیت یزیدی کو حسین نے ختم کر دیا۔ اب قیامت تک کسی جابر کی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اسلام کے لبادے میں آ کر اسلام رد بدل کرنے کی کوشش کرے، حلال خدا کو حرام کرنے کی کوشش کرے، حرام خدا کو حلال کرنے کی کوشش کرے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بارے دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بس عزیزو، آپ کا زحمت تمام، آج چھٹے محرم الحرام
عزیزو، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اہل عزا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو ظلم کیا گیا ہے کرب و بلا میں. جب یہ مصائب ہم پڑھتے ہیں، جو عیسائی ہے، جو اہل یہود ہے، جو ہندو ہے، جو ہندو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ہم انہیں کے سامنے واقع کربلا کو صحیح معنوں میں ذکر کرتے ہیں تو عزاداروں وہ بھی رونا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش یہ کیسے انسان ہیں، ان بچوں پر، ان بے گناہوں پر 3 دن سے پانی بند کیا ہے پھر پر ظلم کر رہا ہے. اہل عزا کے لیے مسائل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اشارہ کر کے آپ کا زحمت تمام. عزادارو، میرے آقا جب کربلا پہنچے، روز بروز اشقیاء کی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں. جب یہ تعداد بڑھنا شروع ہوئے تو ثانیہ زہرا زینب علیہ سلام اللہ علیہا کہ فکر و پریشانی بھی بڑھنا شروع ہوئی. فرماتے ہیں بھیا حسین کیا ہماری طرف کوئی مدد سے آنے والا نہیں ہے؟ فرمایا بہن زینب انصار میں سے، اصحاب میں سے کچھ مہمان آنے والا ہے. یہاں تک حبی تشریف لائے، وہب قلبی تشریف لائے. ایک مرتبہ وہ وقت آ پہنچا، عزادارو میرے آقا نے میدان میں استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. عزادارو آقا نے جیسے ہی استغاثہ بلند کی، خیمے کا دم کوہرا برپا ہوئی. حسین تشریف لائے، فرمایا بہن زینب کیا ماجرا ہے؟ فرمایا بھیا حسین جب سے تو نے میدان میں استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر، عزادارو علی اصغر باب الحوائج ہے. معلوم ہے یہ باب الحوائج ہے، چھوٹے بچوں کے لیے نمونی عمل ہے، نہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے. علی اصغر باب الحوائج ہے. علی اصغر کے توسط سے خدا سے دعا کریں گے، یقین کر لینا آپ کی دعا مستجاب ہوگی. فرمایا بھیا حسین جب سے تو نے میدان میں استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دی ہے. فرمایا بیٹا اصغر گود میں لیا، فرمایا بیٹا آپ پر جہاد واجب نہیں ہے، بیٹا اصغر آپ گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، بیٹا اصغر آپ تلوار نہیں اٹھا سکتا، بیٹا اصغر آپ پر جہاد واجب نہیں ہے، آپ میدان میں جا نہیں سکتا. عزادارو سنو گے، 6 ماہ کا بچہ ہے، ہاشمی بچہ ہے، امام کی اولاد ہے. ایک مرتبہ اپنی زبان سے امام کو جواب دیا، بابا یقیناً میں بھائی علی اکبر جیسے نہیں ہو سکتا، بابا یقیناً میں چاچا عباس جیسے نہیں ہو سکتا، بابا یقیناً میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، بابا یقیناً میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، مگر مجھے ایک مرتبہ میدان میں لے کر چلو، بابا ذرا مجھے ایک مرتبہ میدان میں لے کر چلو، اگر قیامت تک حق نہیں کروں مجھے رباب کرا لگے نا. عزادارو حسین نے عبا کے دامن میں اصغر کو لے کر چلے. اللہ اکبر، ایک جیسے عبا کا دامن ہٹایا کوفہ والے دیکھے کہ چاند نظر آیا. اللہ اکبر، امام نے خطبہ تمام کی، اے لوگو یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اس کے ہونٹوں کی حالت دیکھیں. اللہ اکبر، اصغر کی حالت دیکھ کر اشقیاء رونے لگے. کہا اے لوگو یہ فرات کا پانی ہے، یہ نصارہ بھی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، قطرے دینے سے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اللہ اکبر، کوئی اثر نہیں ہوا. ایک مرتبہ میرے آقا نے اصغر کو گود میں لیا، ایک بلندی جگہ پر رکھ دی. فرمایا اصغر تم بھی ہاشمی اولاد ہو، تم بھی اپنا حجت تمام کرو. عزادارو مولانا اصغر کو ایک بلند جگہ پر رکھ دی. ایک مرتبہ
عمر ساتھ آگے بڑھے، کہا اے حرملا، اے حرملا، تم تیر اندازی میں مشروع شخص ہو، تو کھڑے کیا دکھتا ہے؟ اقطع کلام الحسین۔ اللہ اکبر، اے حرملا حسین کے کلام کو تمام کرے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حرملا کھڑے ہو گئے، تین پھروالت تیر کمان میں جوڑ دیا، کب گھبرانے لگے، تیر زمین پر گر گئے۔ کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جب بھی میں تیر کمان میں جوڑتا ہوں مجھے محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزادارو، خدا آپ کو بے غم نے سوائے غم شبیر۔ علی اصغر باب الحوائج ایک مرتبہ دوبارہ کھڑے ہو گئے، دوبارہ اس کے ہاتھوں سے تیر گر گئے۔ عمر سعد کہنے لگے اے حرملا کیا ہو گیا؟ کہا جب بھی میں تیر کمان میں جوڑتا ہوں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، عزادارو، ایک مرتبہ وہ تیر جسے شیوانوں کو شکار کیا جاتا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے چھوٹا، تیر ہے بڑا، کمان میں جوڑ دیا۔ اصغر نے اپنے آپ کو ادھر سے تیر چلا، ادھر سے حسین کے گود میں، اصغر نے تیر کو اپنے گلے لے لیا۔ اللہ اکبر، عزادارو، بس آخری جملہ، حسین نے گلے سے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، آواز آئی اے حسین اگر یہ خون ناحق آسمان کی طرف آئے تو قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین سے آواز آئی اے حسین اگر یہ خون ناحق زمین پر بہے تو قیامت تک خشکی جو ہے خشکی نابود ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے چہرے پر مل کر فرمایا یا رسول اللہ اسی حالت میں بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ بس آخری جملہ، اصغر مقتل سے اصغر کے لاش کو لے کر خیمے کی طرف آئے، ایک مرتبہ آگے بڑھے، ایک مرتبہ پیچھے ہٹے، فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 7ویں مرتبہ کہا رباب در خیمے میں موجود تھی، رباب اپنی لال کو لیجئے۔ جب یہ آواز آئی رباب سے پہلے سکینہ باہر آئی اور حسین کے دامن پکڑا، فرمایا بابا میں سمجھتی تھی مجھ سے بھی زیادہ اصغر عزیز ہے، تو نے اصغر کو پانی پلایا، میری پیاس خیال نہیں رکھی۔ ایک مرتبہ حسین نے دامن سے عبا ہٹا لیا، سکینہ غشا پر گر پڑی، رباب آئے، ہم میرے نام اس عمر میں جانور پانی نہیں ہوتی ہے، اے میرے اللہ تجھ پر کسی نے کیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا حسین 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 یا یا حسین 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 زائد یا حسین یا حسین علم پور جنے جھوٹا ادھر تک لاؤ میں سے ادھر تک میں یا حسین 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 یا حسین
ادھر سے لیں گے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. امت نے مجھے نانا بازار گرایا ہے، بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. امت نے مجھے نانا بازار گرایا ہے، بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. امت نے مجھے نانا بازار بلایا ہے، بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. امت نے مجھے نانا بازار بلایا ہے، بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. امت نے مجھے نانا بازار بلایا ہے، بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. امت نے مجھے نانا بازار بلایا ہے، بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. زینب کو رلانے والوں نے، زینب کو رلانے والوں نے زہرا کو رلایا ہے، بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. امت نے مجھے نانا بازار بلایا ہے، بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. امت نے مجھے نانا بازار بلایا ہے، بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. زینب کو رلانے والوں نے، زینب کو رلانے والوں نے زہرا کو رلایا ہے، بے جرم خطا
दरबार बुलाया है